نمل از قلم نمرہ احمد۔ وہ لمحہ شعور جسے جان کنی کہیں، چہرے سے زندگی کے نقابیں الٹ گیا۔ یوسف خاندان میں سے کسی نے کاردارس کی نیو ایئر ایونٹ میں شرکت نہیں کی جو اس سرد رات ان کے لان میں منعقد تھی۔ حنین اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی کی طرف سے منہ موڑے بے تحاشا کاغذوں پر بنے دائروں کو بھرتی گئی۔ وہ خوش نہیں تھی مگر وہ مطمئن تھی۔ زمر کیس کی تیاری کر رہی تھی۔ اسامہ جلدی سونے چلا گیا۔ ندرت کی رات کی نمازیں اور وظیفے ابھی جاری تھے، غرض ان کا پورا گھر خاموش تھا، مگر باہر دنیا والے کاردارس کے لان میں جشن منانے میں مصروف تھے۔ وہاں گویا رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ غباریں، قمقمے، بتیاں، پارٹی کا انتظام اندر تھا، مگر 12 بجے کے قریب سب لمبے لمبے کوٹ اور جیکٹس پہنے باہر نکل آئے تھے جہاں فائر ورک کا اہتمام تھا۔ ایسے میں شہرین اندر ایک کونے میں بیٹھی مشروب کے گلاس پر گلاس پیے جا رہی تھی۔ سرخ ساڑی میں ملبوس وہ بے رونق اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ دفعتاً اس نے سر اٹھایا تو اوپر سیڑھیوں پر شیرو کھڑا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہری نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکرا کر ہاتھ ہلایا، مگر وہ ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈال کر زینے اترنے لگا۔ لاؤنج تقریباً خالی تھا، سب باہر تھے۔ نوشیرواں بھی باہر نکل آیا، سردی کے باعث جیکٹ کے کالر کھڑے کر لیے۔ اونچے برآمدے میں کھڑے اس نے ایک ویران نظر نیچے سبزہ زار پر شور مچاتے ہنستے مسکراتے لوگوں پر ڈالی۔ اس کی نگاہیں ایک ایک کا چہرہ کھوجتی رہیں۔ پھر سر جھٹک کر وہ دوسری سمت آیا اور ایک ملازم کو اپنی کار نکالنے کا کہا۔ سر، آپ اس وقت کہاں؟ زیادہ بک بک نہ کرو میرے سامنے، تم ہو کون؟ ہاں؟ اس کو گھورتے ہوئے غرایا۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ ملازم جلدی سے حکم بجا لایا اور عدلی بیدار شیرو کار لے کر باہر سڑک پر گم ہو گیا۔ رات ابھی جوان تھی۔ لان میں بہت سے لوگوں کے درمیان کھڑی سرخ میکسی میں ملبوس جواہرات کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ کندھوں پر سفید منک کوٹ پہنے وہ گردن اٹھا کر مسکراتے ہوئے آسمان پر نظر آتے فائر ورکس کو دیکھ رہی تھی جب احمر اس کے قریب آ کر کھنکارا۔ اس نے گردن موڑی۔ احمر کو دیکھ کر مسکراہٹ گہری ہوئی، پھر اس کا بازو تھامے ایک طرف چلتی آئی۔ اتنی پولیٹیکل گیدرنگ مسز کاردار، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ سیاست میں قدم نہیں رکھنا چاہتی؟ وہ اب برآمدے میں کھڑا شکوہ کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب کھڑی تھی۔ یہاں اندھیرا تھا، نیچے روشنی تھی۔ یہاں کھڑے وہ دونوں کوئی تاریک سائے لگ رہے تھے۔ میرے پاپا ایک سیاست دان تھے، میرے دادا 2 بار گورنر رہے تھے۔ میں پھر بھی سیاست میدان سے دور رہوں گی، لیکن ہارون کی دوستی میں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، اس سفید شال والی خاتون کو پہچانتے ہو؟ ابرو سے نیچے مہمانوں کی طرف اشارہ کیا۔ احمد نے اس طرف گردن گھمائی۔ وہاں چند اصحاب کے ساتھ ایک سفید شال والی عورت کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ وہ شکل سے پٹھان لگتی تھی۔ ان کو کون نہیں پہچانتا؟ گڈ۔ چمکتی آنکھوں سے احمد کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کو تباہ کر دو احمد، تمہارے پاس 1 مہینہ ہے۔ اس کے اتنے اسکینڈل لیک کرو کہ وہ استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جائیں۔ ایک لمحے کے لیے احمد بالکل سناٹے میں رہ گیا۔ آسمان پر بلند آواز میں پٹاخوں کے ساتھ آتش بازی ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ مسز کاردار، وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کا بھی سیاسی خاندان ہے۔ آپ جتنی امیر، آپ جتنی طاقتور ہے، اس سے دشمنی مول لینے کا کیا فائدہ؟ کل کو وہ ہم پر جوابی حملہ کرے گی، اور تب تم ہوگے نا ہر حملے کا جواب دینے کے لیے۔ اس نے ایک پارٹی میں ہارون سے مس بیہیو کیا تھا۔ میں ہارون پر احسان کرنا چاہتی ہوں۔ گیٹ ٹو ورک۔ 1 مہینہ ہے تمہارے پاس۔ اس کا شانہ تھپ تھپا کر وہ مسکراتی ہوئی میکسی سنبھالتی زینے اترتی گئی۔ احمد بے یقینی سے کھڑا رہ گیا، پھر چونکا جب ساتھ کوئی آ کھڑا ہوا۔ تم میں کاردارس کے لیے اتنے بڑے کام کرنے کی ہمت نہیں ہے تو آگاہ کر دینا، میرے پاس ملازموں کی کمی نہیں ہے۔ سرد مہری سے کہتا ہاشم نے ایک تند و تیز نگاہ اس پر ڈالی اور پھر زینے اتر کر لان کی طرف بڑھ گیا۔ احمد کو پہلی دفعہ محسوس ہوا
کہ رات کتنی سرد تھی۔ ڈرا رہا ہے مسلسل یہی سوال مجھے، گزار دیں گے یوں ہی کیا یہ ماہ و سال مجھے۔ سرما کی اس دوپہر کورٹ روم میں معمول کی سماعت جاری تھی۔ جج صاحب سمیت تمام افراد توجہ سے کٹہرے میں کھڑے وردی والے پولیس اہلکار کو سن رہے تھے، جو پروسیکیوٹر کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ کھٹاکھٹ ٹائپ کرنے کی آوازیں بھی پس منظر میں سنائی دیتی تھیں، اور جو 30 بور کا پستول فارس غازی سے برآمد کیا گیا وہ آپ کی موجودگی میں برآمد کیا گیا۔ پروسیکیوٹر نے کہتے ہوئے گردن پھیر کر دفاع کی میز کو دیکھا، جہاں زمر قلم گھماتے ہوئے آرام دہ حالت میں بیٹھی تھی، اور ساتھ ہی بیٹھا فارس چپتی ہوئی نظریں گواہ پر جمائے ہوئے تھا۔ جی، میں اس وقت ASP سرمد شاہ کے ساتھ موجود تھا، گواہ کہہ رہا تھا۔ سرمد شاہ سمیت چند گواہوں کو پروسیکیوٹر نے گیو اپ کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے محرر نے اس رات ایک سربا مہر پارسل میں وہ پستول دیا، جو میں نے پوری حفاظت اور ذمہ داری سے فورانزک لیب میں بھجوا دیا۔ لیب کے رزلٹ کے مطابق وہی پستول کمرالدین کے قتل میں استعمال ہوا تھا۔ پروسیکیوٹر نیچے اتر آیا اور زمر کو دیکھ کر کہا، اب آپ جرح کرنا چاہیں؟ کہتا واپس اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ جس کا گواہ ہوتا ہے پہلے وہ سوال کرتا ہے، پھر دوسرا وکیل اس گواہ پر جرح کرتا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھی، سنجیدگی سے کٹہرے کے سامنے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ فارس غازی کو کس روز گرفتار کیا تھا؟ سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگی۔ 13 اکتوبر کی شام مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ اور پستول کب برآمد ہوا؟ اسی وقت۔ اور آپ نے اسے لیب میں کب بھیجا؟ وہ لمحے بھر کو چپ ہوا۔ اگلی دوپہر۔ اسی دن کیوں نہیں؟ ورک ایتھکس کے مطابق آپ کو وہ پارسل اسی وقت لیب کو بھیجنا تھا۔ آپ نے وہ 16 گھنٹوں بعد بھیجا۔ کیوں؟ جبکہ آپ کی برآمدگی کے وقت لیب کھلی تھی۔ مجھے ضروری کام سے گھر جانا تھا، اسی لیے میں نے اس کو لاک دراز میں ڈالا اور سوچا کہ صبح آ کر، مگر زمر نہیں سن رہی تھی۔ وہ جج صاحب کی طرف مڑی۔ یور آنر، دفاع یہ چاہتا ہے کہ آپ پروسیکیوشن ایگزیبٹ F یعنی اس گن کو ڈسکوری میں سے خارج کر دیں۔ یہ ایسا ثبوت نہیں ہے جو شک شبہ سے پاک ہو۔ آبجیکشن یور آنر۔ پروسیکیوٹر فوراً اٹھا۔ دفتری کاموں میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ یہ گن فارس غازی سے ملی ہے، اس بات کے گواہ موجود ہیں۔ اس بات کے صرف 2 گواہ تھے۔ سرمد شاہ کو پروسیکیوشن گیو اپ کر چکی ہے اور ان صاحب کی کریڈیبلٹی مشکوک ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ تیز بولنے لگے تھے۔ جج صاحب نے دونوں ہاتھ اٹھا کر زور زور سے خاموش کہا، پھر ہتھوڑا زور سے بجایا۔ وہ دونوں چپ ہوئے۔ مسز زمر، پروسیکیوٹر صاحب کا پوائنٹ درست ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، ہم اس ثبوت کو ڈسکوری سے نہیں نکال سکتے۔ زمر کی آنکھوں میں استجاب ابھرا۔ باری باری اس نے پروسیکیوٹر اور جج کو دیکھا، پھر سر کو خم دے کر خاموشی سے واپس آ کر بیٹھی۔ فارس نے قدر تعجب سے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی، تم نے بحث کیوں نہیں کی؟ جج، ان کا ہے۔ وہ شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ فارس اچھا کہہ کر پیچھے ہو کر بیٹھا۔ وہ اب بھی پرسکون لگتا تھا۔ اسی کے دم سے تو قائم ابھی ہے تار نفس، یہ ایک امید کے رکھتی ہے پرسوال مجھے۔ ملاقاتی بوتھ میں کرسی کے اوپر فارس آ کر بیٹھا تو شیشے کے پار برجمان لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ زمر کی توقع کر رہا تھا، مگر وہ سرخ اسکارف میں لپٹے چہرے، اونچے لمبے وائٹ کوٹ میں ملبوس آبدار تھی۔ بلی جیسی سرمئی چمکتی آنکھیں اسے دیکھتی مسکرا رہی تھیں۔ سلام۔ فارس نے ذرا کی ذرا نظر گھما کر کمرے میں جا بجا ایسے ہی بوتھ قطار میں لگے دیکھے، اور ایک دن میں 1000 سے اوپر قیدی اپنے رشتہ دار سے ملاقات کرتے تھے۔ میں الگ کمرے میں بھی مل سکتی تھی، مگر ایسے سوالات زیادہ اٹھتے۔ وہ سرمئی آنکھیں فارس پر جمائے رسان سے بولی۔ فارس نے گہری سانس لی، ذرا سا آگے کو جھکا۔ میرا کام کرنے کا شکریہ، دبی آواز میں بولا۔ خاور کو کس نے غائب کرایا ہے اسے اب کوئی شک نہیں رہا تھا۔ میں نے آپ کا کام نہیں کیا، اس نے میرے ہاتھ سے کاغذ چھینا تھا۔ میں تب بھی غیر جانبدار تھی، اب بھی ہوں، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ پھر آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس کا لہجہ خشک ہو گیا۔ آبی نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ ملکہ نے دونوں قیدیوں کے سر قلم کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ وہ ایک دم
بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگا، گویا سانس تک رک گیا ہو۔ مجھے افسوس ہے، میں ان کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتی، نہ پرانے قیدی کے لیے نہ نئے کے لیے۔ میں نے کہا ہے کہ اس سے ملاقات تک اس کو نہ مارا جائے، مگر وہ چند دن سے زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ وہ اسے نہیں مارے گا، اس نے سختی سے کہا۔ فارس قاضی، وہ اس حکم سے اس کی تکمیل تک بے خبر رہے گا۔ یہ حکم اس کی ماں نے دیا ہے۔ خیر، میرا کام تھا بتانا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے۔ فارس نے پلکیں اٹھا کر زخمی آنکھوں سے اسے دیکھا، ان میں شدید غصہ اور برہمی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ ذرا نرم ہوئی۔ آپ جیل میں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، مگر آپ ملزم ہیں، متہم فرزند نازنین، قانون است۔ ملزم قانون کی محبوب اولاد ہوتا ہے۔ باہر نکلیے اور اسے خود بچائیے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی، سرگوشی میں کہا اور اٹھ گئی۔ اسی پل پیچھے سے آتی زمر دکھائی دی اور اگلے ہی پل وہ ٹھٹکی۔ سرخ اسکارف والی لڑکی فارس کے سامنے بیٹھی تھی۔ فارس نے دبی زبان میں کچھ کہا۔ مجھے کچھ دن دو، کچھ دن کے لیے ان کو ٹالو۔ جو زمر کو وہاں سے سنائی نہیں دیا۔ لڑکی نے کندھے اچکائے اور مڑ گئی۔ زمر کے ابرو بھیچے، آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں، وہ لڑکی کی چھوڑی جگہ پر آ بیٹھی۔ یہ کون تھی؟ وہ نگاہیں جھکائے سوچ میں گم تھا۔ مٹھیاں بھینچ رکھی تھی، پشاوری چپل میں مقید پیر کا انگوٹھا مسلسل ہل رہا تھا۔ وہ پریشان تھا، مضطرب تھا، مگر ضبط سے بیٹھا تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں، یہ کون تھی؟ اب کہ وہ درمیانی شیشہ کھٹکھٹا کر ذرا درستی سے بولی۔ فارس نے آنکھیں اٹھائیں، ایک سپاہ اچٹتی نظر اس پر ڈالی۔ میری پرانی گرل فرینڈ تھی۔ کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ زمر کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ جبڑے بھینچے اور آنکھوں میں ناگواری اود آئی۔ بنا کچھ کہے سیدھی ہو کر بیٹھی اور خشک انداز میں بات کرنے لگی۔ فارس اسی طرح بیٹھا رہا، سن، پریشان، شل، بے چین۔ جیل سے نکلنے اور سعدی کے اغوا کے بعد سے اب تک اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا، سب پلان کے مطابق جا رہا تھا۔ گرفتاری غیر متوقع تھی، مگر وہ اس کی تیاری پہلے کر چکا تھا۔ صرف ایک یقین دہانی تھی کہ ہاشم سعدی کو نہیں مارے گا۔ یہ یقین دہانی بہت مضبوط، بہت پختہ تھی، مگر آج وہ نہیں رہی تھی اور وہ بالکل شل بیٹھا تھا۔ وہ شہر ہجر عجب شہر پر تحیر تھا۔ بہت دنوں میں تو آیا تیرا خیال مجھے۔ کولمبو میں اس اونچے ہوٹل کے اندھیرے تہہ خانے میں میری کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی جب گارڈ اس کے پاس آئے اور اسے کچھ کہا۔ وہ حیران سی ان کو دیکھنے لگی، پھر ان کے ساتھ چل پڑی۔ سیکیورٹی چیک پوائنٹ سے گزر کر وہ لفٹ میں داخل ہوئے جو ہوٹل کے کچن کی پینٹری میں رکی۔ جب کسی کو آنا جانا ہوتا تو ہیڈ شیف پینٹری کو خالی کرا کر وہاں پہریداری پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ پینٹری کی دیوار کے نیچے جانے کا راستہ تھا، یہ وہاں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میری کو جب کچن سے گزار کر وہ دونوں اوپر لے جا رہے تھے تو وہ گردن موڑ موڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں حیرت اور تعجب تھا۔ اسے جہاز سے آنکھوں پہ پٹھی باندھ کر بلائنڈ فولڈر کر کے لایا گیا تھا، اور اتنے ماہ بعد وہ بالآخر اتنی روشنی دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے ایک کمرے میں لے آئے۔ میری ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ پرتعیش طریقے سے آراستہ سنہری تھیم میں سجا کمرہ تازہ پھولوں کی مہک میں بسا تھا۔ وہ سوئٹ کے ایک حصے سے دوسرے میں چلتی آئی جو سیٹنگ ایریا کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہاں ایک بڑے صوفے پر ٹانگ جمائے مسکراتی ہوئی جواہرات بیٹھی تھی۔ تازہ بوٹیکس کے باعث اس کی جلد مکھن کی طرح ملائم اور دمک رہی تھی۔ سیاہ فگر ہیکنگ ٹاپ اور سیاہ اسکرٹ میں ملبوس، بھورے بال چہرے کے ایک طرف ڈالے وہ بڑی شان سے بیٹھی تھی۔ بیٹھو میری اینجیو۔ 2 انگلیوں سے اسی شان سے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میری متذبذب سی وہاں آ کر بیٹھی۔ مسز کاردار، میں نہیں میری، میں بولوں گی، تم سنو گی۔ آج یہاں تم بولنے کے لیے نہیں لائی گئی ہو۔ میری نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ میں ماضی کو نہیں کریدوں گی، مگر تمہارے بارے میں میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم کیا کچھ جانتی تھیں، مگر تم نے ہاشم کے سامنے وہ باتیں نہیں دہرائیں۔
میرا نہیں خیال یہ تم نے شادی کے گرینڈ پلان میں مدد دینے کے لیے کیا ہے، تم نے یہ میرے لیے کیا ہے، کیونکہ تمہیں تمہاری جاب واپس چاہیے۔ میری این جی او سینے پر ایک انگلی سے دستک دی، مسکراتی آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ میں تمہیں تمہارا کھویا ہوا مقام واپس دلاؤں گی، تم قصر کاردار واپس آؤ گی، اور میرے اسٹاف کی ملکہ تم ہی ہوگی۔ تم ہمیشہ سے یہی چاہتی تھیں کہ میں تم پر بھروسہ کروں، آج میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں۔ مجھے تمہاری وفاداری کا یقین آ گیا ہے۔ اورنگزیب تمہارے بارے میں ٹھیک کہتا تھا۔ میری یک ٹک گنگ سی اسے دیکھے گئی۔ وہ دونوں بھاگنے کا پلان کر رہے ہیں، میں جانتی ہوں۔ تم ان کا ہر پلان مجھے بتاؤ گی۔ تم میری ان کو بھاگنے نہیں دو گی، صرف چند دن تک، پھر تم قصر کاردار واپس آ جاؤ گی۔ چاہوں تو ابھی لے جاؤں تمہیں، مگر جواہرات کاردار کا بھروسہ بھیک میں نہیں ملتا، اسے کمانا پڑتا ہے۔ تم اسے کماؤ، شادی کی دوستی کو بھول جاؤ، اپنے حفظ ذات کے بارے میں سوچو، صرف اپنے بارے میں۔ اور ہاتھ کو بے نیازی سے لہرا کر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ مسکراتی نظریں اب بھی اسی پر جمی تھیں۔ میری مرے مرے قدموں سے اٹھی اور واپس جانے کو مڑی۔ تمہیں بتایا گیا تھا کہ یہ انڈیا ہے نا؟ اس کے الفاظ پر میری چونک کر مڑی۔ مگر یہ سری لنکا ہے، دیکھ لو۔ ہاشم کو تم پر اعتبار نہیں تھا، جانتا تھا تم شادی کو سچ بتا دو گی، مگر مجھے اب تم پر بھروسہ ہے۔ میری این جی او بالکل لاجواب ہو گئی تھی۔ واپسی کا سفر اس نے شل دماغ کے ساتھ کیا تھا۔ حالت میری نہ مجھ سے معلوم کیجیے، مدت ہوئی ہے مجھ سے میرا واسطہ نہیں۔ کلب میں مدھم بتیاں جلی تھیں، موسیقی بھی مدھم تھی۔ بار کاؤنٹر پر دونوں کوہنیاں رکھ کر اونچے اسٹول پر بیٹھی شہرین بھرے ہوئے گلاس کے منہ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ نگاہیں بار ٹینڈر کے عقب میں کھڑے ریک پر جمائے وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ جب دوسری سم سے نوشیروان آتا دکھائی دیا، وہ اکھڑے تنے تاثرات چہرے پر سجائے، جیکٹ اتار کر ملازم کو دیتا رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شہری کو دیکھ کر ابرو بھیچے، پھر اس کے قریب اسٹول پر بیٹھا، اس کے آگے جھک کر چٹکی بجائی۔ وہ چونک کر اس جانب گھومی۔ آج اس کا لباس سیاہ تھا اور معقب تقریباً نادارد، آنکھوں تلے حلقے چھپانے کے باوجود دکھائی دے رہے تھے۔ شیری کو دیکھ کر تھکے تھکے انداز میں سنہری بالوں میں انگلیاں پھیر کر ان کو پیچھے جھٹکا۔ تم کدھر؟ پریشان لگ رہی ہو۔ وجہ؟ تمہارے بھائی کے ہوتے ہوئے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بوجھل آنکھوں اور تھکی آواز میں کہتی، گلاس کو 2 گھونٹ میں خالی کر کے کاؤنٹر پر پرے دھکیلا۔ میری بیٹی مجھ سے لے لی، کمپنی میں مجھے شیئر نہیں دیے۔ یہ مت کہنا کہ اس بارے میں تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ میں شدید ڈپریشن کا شکار ہوں۔ اوپر سے سونی کہہ رہی تھی تمہاری ممی نے اسے کہا ہے کہ ہاشم جلد دوسری شادی کرنے والا ہے۔ سب کے پاس اپنی اپنی زندگی ہے، ایک میں ہی قصر کاردار کے گرد بھنورے کی طرح منڈلاتی رہتی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کنپٹیاں سہلائیں۔ اور کیا قصور تھا میرا؟ صرف یہی کہ شادی سے ذرا سی دوستی تھی میری۔ کیا میں پوچھتی ہوں ہاشم سے کہ اس کی کس کس سے دوستی ہے؟ مہینوں بعد نوشیروان شادی کے ذکر پر بیزار نہیں ہوا، بلکہ آنکھوں میں عجیب چبھن سی در آئی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ شادی لوگ ہماری زندگی میں نہ آئے ہوتے۔ شہری وہ نفرت کی آنچ لیے بولا تھا۔ بالکل، اس نے گویا کرہ کر کہا تھا۔ وہ اس سے زیادہ متفق نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ خاندان خود کو بہت پارسا سمجھتا ہے، جیسے وہ اچھے اور ہم برے ہیں۔ ہر وقت وہ دونوں بہن بھائی اپنے غرور میں مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ کیا ان باتوں پہ گناہ نہیں ہوتا؟ کیا سارے گناہ امیروں کے ہوتے ہیں؟ یہ مڈل کلاس لڑکے لڑکیاں یہ اپنے اعتماد کی آڑ میں کسی کو کتنا ہرٹ کر جاتے ہیں۔ ان کو سب معاف ہے۔ کیا ہاشم نے شادی کو ویسے مارا جیسے اس دن مجھے مارا؟ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا؟ نہیں نا، اس کی اہمیت زیادہ ہے، میری کم۔ شہری کے غم مختلف تھے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے شہری کہ ان کی انیکسی کو آگ لگا دوں، شادی سمیت ان سب کو مار دوں، ایک ہی دفعہ یہ سارا خاندان مٹ جائے۔ وہ منتقم مزاجی سے کہہ رہا تھا، آخر ہم قاتل ہی ہیں نا، تو ہم قاتل ہی اچھے۔ بس یہ لوگ ہماری جان چھوڑ دیں، ہم سے دور چلے جائیں۔ یہ لوگ کسی اعصاب کی طرح ہیں، جب تک ہمارے ارد گرد رہیں گے ہمیں بری خبریں ہی ملتی رہیں گی۔
میرا باپ مجھ سے ناراض حالت میں مرا، صرف انہی کی وجہ سے۔ میرے باپ کی موت کی وجہ بھی یہی لوگ ہیں۔ وہ شدید کرب سے دھیرے دھیرے کہتا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں تپش تھی اور دل جل رہا تھا۔ شہری نے ناک سکیڑ کر شانے اچکائے۔ واٹ ایور، ان کے مرنے سے میرے مسئلے تو نہیں حل ہوں گے نا؟ یہاں پر شہری کو اختلاف تھا۔ شیرو نے سر جھٹکا اور بار ٹینڈر کو قریب آنے کا اشارہ کیا، حالانکہ اب اس کا دل کسی چیز کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ باپ کے ذکر نے ایک دم سب کچھ جلا دیا تھا۔ کولمبو کے اس سرد اور خاموش تہہ خانے میں میری اینجیو خاموشی سے کچن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ اس کے سامنے سعدی کے کمرے کا دروازہ مقفل نظر آ رہا تھا۔ دروازے کے پار وہ سینے پر بازو لپیٹے کھڑا تندہی سے خاور کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ سب سیکھ کر کیا ملے گا؟ وہ بیزار ہوا۔ خاور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سعدی کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ یہ سیلف ڈیفینس کے لیے ہے۔ تم میری لائف لائن ہو، میں تمہیں مرنے نہیں دینا چاہتا۔ اس نے سعدی کے دونوں ہاتھ پکڑے اور ان کو ذرا ادھر ادھر کھینچ کر درست کھڑا کیا۔ خاموشی کو سننے کی عادت ڈالو، خاموشی کو دیکھو، خاموشی کو محسوس کرو۔ میرے ہاتھوں کو دیکھو، میرے پیروں کو دیکھو۔ وہ آہستہ آہستہ ہاتھ گھماتے ہوئے کہہ رہا تھا اور سعدی الرٹ سا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو روکو۔ اس نے ایک دم اپنا ہاتھ تلوار کی طرح سعدی کے بازو پر مارنا چاہا تو سعدی نے تیزی سے اپنی کلائی جوابی تلوار کی طرح اس کی کلائی سے ٹکرائی۔ ہاتھ کو درست رکھو، ایسے۔ وہ اب اس کی کلائی سے پکڑتے ہوئے بولتے ہوئے سکھا رہا تھا۔ دفتن سعدی نے اس کے کاندھے سے اوپر دیوار پر کچھ دیکھا۔ کیا یہ نشان تم نے لگایا ہے؟ کیسا نشان؟ خاور نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ اس نے چہرہ جیسے ہی واپس پھیرا، سعدی کا زوردار مکہ اس کے منہ پر پڑا۔ لمحے بھر کو اس کا دماغ گھوم گیا۔ سعدی نے مٹھی کو چہرے کے قریب لے جا کر اس میں پھونک ماری۔ واو، اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ چلو ٹریننگ جاری رکھتے ہیں۔ خلاف توقع خاور برا مانے بغیر سر جھٹک کر واپس سامنے آ کھڑا ہوا۔ باہر بیٹھی میری ہنوز کسی گہری اندھی سوچ میں گم تھی۔ ان سے دور سرما کی اس سرد رات میں جیل کا وہ تاریک بیرک خاموش پڑا تھا۔ فارس مسلسل دائیں سے بائیں ٹہلتا، شدید اضطراب کی حالت میں لگتا تھا۔ آتش دیوار سے لگا اکڑوں بیٹھا، منہ میں کچھ چباتا اسے صبر سے دیکھتا رہا۔ ایک نصیحت کی تھی تمہیں، دشمن پر ترس نہیں کھانا۔ تم نے وہی کیا۔ اگر نہ کیا ہوتا تو آج جیل میں نہ ہوتے۔ اس کا اشارہ ASP کی طرف تھا، اس پر نہیں، اس کے بچے پہ ترس آیا تھا مجھے۔ اور زیادہ دماغ نہ خراب کرو میرا۔ سلاخوں تک رکا، دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ چہرے پر بے بسی اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ ایسے نہیں ٹوٹیں گی یہ۔ جب تم پہلی دفعہ جیل میں آئے تھے تب بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ بڑے عرصے بعد آج پرانا غازی نظر آیا ہے۔ پریشان ہوں میں۔ وہ کھڑا بے بسی بھری برہمی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ نیچے زمین پر بیٹھا آتش مسکرایا۔ تم پریشان نہیں ہو، تم خوف زدہ ہو۔ ہاں، میں خوف زدہ ہوں۔ وہ میری بہن کا بیٹا ہے، وہ بچہ ہے، کم عمر ہے، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پہلی دفعہ لگا ہے کہ وہ اسے مار دیں گے۔ پھر وہ تہیا کر کے اس کی طرف گھوما۔ مجھے یہاں سے نکالو، اپنے آدمیوں سے کہو مجھے باہر لے جائیں، میں اسے وہاں سے نکال لاؤں گا۔ آتش نے افسوس سے سر کو نفی میں ہلایا۔ بہت عرصے بعد پرانا غازی نظر آیا ہے۔ کیا سکھایا تھا تمہیں جیل میں 4 سالوں میں؟ وہ تمہارے ہاتھ قید کر سکتے ہیں، تمہارا دماغ نہیں۔ باہر نکل کر کیا کرو گے؟ خاندان کے ایک لڑکے کو بچانے جاؤ گے اور باقی عورتوں کو پیچھے تنہا چھوڑ جاؤ گے؟ پولیس کیا کرے گی تمہارے گھر والوں کے ساتھ؟ ہم دونوں کو علم ہے غازی، ہاتھ سے مت سوچو، دماغ سے سوچو۔ فارس بائیں ہاتھ سے کنپٹی مسلتا سر جھکائے کھڑا رہا۔ کتنی ہی دیر؟ کہتے ہو تو تمہیں باہر نکال دیتا ہوں، لیکن یہ عقل مندی نہیں ہوگی۔ دماغ سے سوچو، تم اس وقت اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ فارس سلاخوں سے ماتھا ٹیکے آنکھیں مودے کھڑا رہا۔ پھر اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اس نے چہرہ اٹھایا۔ سنہری آنکھوں میں سوچ تھی، ٹھنڈی گہری سوچ۔ شوکت کہاں ہوتا ہے آج کل؟ اس نے بدلی ہوئی ٹھہری آواز میں آتش سے اس کے ایک پرانے ساتھی کا پوچھا۔ جہاں بھی ہے، تمہارا کام کل ہی کر دے گا۔ بولو کیا کام ہے؟
وہ دل سے خوش ہوا تھا۔ اسے پرانا غازی نہیں پسند تھا، اسے یہ والا غازی پسند تھا۔ کسے خبر کے تہے خاک آگ زندہ ہو، ذرا سی دیر ٹھہر اور دیکھ بھال مجھے۔ سرما کے دھندلکوں میں انیکسی ڈوبی کھڑی تھی۔ حنین خوابیدہ چہرے کے ساتھ کچن کی گول میز پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ اب بھی فجر کے لیے نہیں اٹھتی تھی، الارم بھی نہیں لگاتی تھی۔ الارم کے باوجود نہ اٹھتی تو ڈر لگتا تھا، مگر باقی کی 4 نمازیں پڑھنے لگی تھی۔ ٹیچر نے کہا تھا جس وقت بھی اٹھو فجر پڑھ لو، پھر 7:30 بجے فجر پڑھ لیتی تھی۔ قضا اور روشن، مگر گلٹ کم تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر ایک سرسری نگاہ دوڑائی۔ زمر سیاہ کوٹ میں ایک فائل پڑھتی چائے پی رہی تھی، بالکل منہمک سی۔ اسامہ اسکول یونیفارم میں ناشتہ جلدی جلدی کر رہا تھا۔ ندرت بھی تیزی سے کام سمیٹتی ریسٹورنٹ جانے کی تیاری میں تھی۔ ایک میں ہی ہوں نکمی اور ناکام، اس کا ڈپریشن پھر بڑھنے لگا۔ سست روی سے لقمے زہر مار کرنے لگی، تبھی بیل ہوئی۔ ندرت باہر کو لپکی۔ حنین کو صداقت کی آواز سنائی دی تھی، اسے گاؤں سے آج واپس آنا تھا۔ وہ سر جھکائے کھاتی رہی، تبھی اسامہ اس کے قریب کھسکا۔ بھابھی آ نہیں رہی، بھابھی آ گئی ہے۔ حنا نے چونک کر سر اٹھایا۔ دور سامنے داخلی دروازے پہ ندرت مسکرا کر صداقت اور اس کے ساتھ ایک لڑکی کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ صداقت کی عمر کی، یعنی حنین سے چھوٹی، سانولی، دبلی پتلی، بالوں کو کس کر چوٹی کیے مگر تھوڑا سا سنہری زیور پہنے وہ گاؤں کی مزارن جیسی لگتی تھی، مگر صاف ستھری اور اچھی تھی۔ حنا، صداقت کی بیوی کا نام کیا ہوگا؟ امانت؟ سیم پھر اس کے کان میں گھسا۔ اور ان کے بچوں کے نام خیانت، خباثت۔ دونوں بہن بھائی ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے۔ زمر نے نگاہ اٹھا کر ان کو دیکھا تو ان کی مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی۔ اس کا نام امانت نہیں تھا، حسینہ تھا۔ سیم نے تو خیر بمشکل ہنسی کا گلا گھونٹا، مگر حنین کھانسی کے بہانے تھوڑا بہت ہنس گئی۔ خیر، سب نے اٹھ کر حسینہ بیوی کو خوش آمدید کہا۔ ندرت نے جانے سے پہلے اسے کچن دکھایا، کام سمجھایا۔ اب آ گئی ہے تو کیا نخرے اٹھانے، پہلے دن سے ہی کام پہ لگے گی تو عادت پڑے گی۔ اور پھر یکے بعد دیگرے سب گھر والوں سے رخصت ہو گئے۔ صداقت نیچے بڑے ابا کے کمرے میں چلا گیا اور حنین سائیں سائیں کرتی خاموش گھر میں ادھر ادھر ٹہلتی بالآخر اوپر کمرے میں آ گئی۔ ایک سست نظر در و دیوار پر ڈالی۔ یہ کمرہ اتنا بکھرا بکھرا کیوں لگتا تھا، جیسے چیزوں کا رش لگا ہے، مگر کہاں سے صفائی شروع کروں اور کون کروں؟ کچھ دیر بور ہوتی رہی، پھر نیچے آئی تو حسینہ دوپٹہ کسے کچن صاف کر رہی تھی۔ لمحے بھر کو حنا سیڑھیوں کے اختتام پر ٹھہر سی گئی۔ کچن کاؤنٹر ابھی صاف نہیں کیا تھا، اس نے میلے برتن اکٹھے کر کے سنک میں رکھے تھے۔ فرش کا جھاڑو لگایا تھا، مگر وہ کچن جس کو وہ اس ایک ہفتے میں رگڑ رگڑ کر تھک گئی تھی، وہ کچن یکدم چمکنے لگا تھا، صاف ستھرا، نکھرا نکھرا۔ وہ الجھی ہوئی سی اوپر کچن کے دہانے پر آ رکی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ وہ تذبذب سے بولی۔ ڈسٹ بن کا نیا شاپر لگاتی حسینہ مڑی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ باجی، اللہ جہنم رسید کرے میری پھپھی کو، بڑی ہی کوئی فتنہ عورت تھی وہ۔ ایسے نہیں کہتے فوت ہوں کو، وہ ڈپٹ کر بولی۔ جی باجی، مگر وہ پوری فوت نہیں ہوئی، بدرو اب بھی پورے گاؤں میں منڈلاتی ہے۔ مگر ایک بات وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ شانو مجھے پیار سے بلاتے ہیں۔ وہ کہتی تھی شانو جب تک کسی کمرے کے چاروں کونوں سے رگڑ رگڑ کر گند یا چیزیں نہ نکالی جائیں تب تک کمرے کی لاکھ صفائی کر لو، صفائی نہیں لگے گی۔ فرش کے کونے صاف کیے میں نے، اور اس شیلف کاؤنٹر ٹاپ کے پنڈ میں بولے جانے والا لفظ اس شیلف کے کونوں میں رکھی ساری چیزیں اٹھا لیں۔ باجی، جب کونے خالی ہو جائیں تو صفائی ہوتی ہے، کونوں کو ہمیشہ خالی رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا باجی، ہم گاؤں کے لوگ، مگر یہ باتیں صرف ہم ہی جانتے ہیں، ورنہ آج کل کے موئے کمپیوٹر تو یہ باتیں نہیں سکھا سکتے۔ ایک سوال کیا پوچھ لیا، تازہ اسلام آباد آئی مٹیارن کو اپنا احساس کمتری چھپانے اور ڈالنے کا موقع مل گیا۔ عام حالات میں حنین بہت کچھ کہتی، مثلاً یہ صداقت گاؤں میں جا کر سب کو بتاتا ہے کہ مالکن کی بیٹی سارا وقت کمپیوٹر پر بیٹھی رہتی ہے، مگر اس حسینہ نے ایسی بات کہہ دی تھی جو حنا کے دل کو ایک دم جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ غلط، بالکل غلط، وہ کسی خواب کی سی کیفیت میں بولی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ کمپیوٹر انسان کو کیا کچھ سکھا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً واپس اوپر کو بھاگی، پھر رکی۔ سنو،
زیادہ باتیں نہ بنایا کرو، ہمارے گھر میں زیادہ بولنے والوں کو پسند نہیں کیا جاتا، اور دھیان سے کام کرو۔ روب سے ڈپٹ کر تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ حسینہ بڑبڑاتے ہوئے جھاڑو دینے لگی۔ اپنے اور ندرت کے کمرے میں آ کر حنا فرش پر بیٹھی اور بیڈ پر لیپ ٹاپ رکھ لیا۔ گوگل صاحب اپنا خالی چوکٹھا لیے مسکرا کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ صداقت کی شادی کے دنوں میں جب اسے گھر صاف کرتے وقت اپنی غلطیاں سمجھ نہیں آتی تھیں تو سوچا امی سے پوچھے، مگر امی ڈانٹیں گی کہ جب تمہیں پہلے کہتی تھی تب کیوں نہیں سنا۔ کبھی سوچا بڑے ابا کو فون کرے، پھر تو ان کی اخلاقی فتح ہو جائے گی کہ پوتی نکمی ہے۔ کبھی خیال آیا زمر، مگر یہاں انا آڑے آ گئی۔ سیم سے پوچھنا اپنی بےعزتی کروانے کے مترادف تھا۔ صرف سادی تھا جو سب کی سنتا، سب کی مدد کرتا تھا، مگر اب سادی نہیں تھا۔ لیکن گوگل بھی تو تھا اس کا پرانا دوست۔ اس نے پوچھا کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے، کیسے رکھا جائے اپنے کمرے کو صاف اور آرگنائزڈ۔ لمحے بھر میں جوابات نگاہوں کے سامنے چمکنے لگے، اور یہ پہلی دفعہ تھا جب حنین ذوالفقار یوسف خان نے وہ دنیا دریافت کی تھی جو گھر سے باہر نہیں تھی بلکہ وہ جو گھر کے اندر تھی۔ صاف لڑکی وہ ہوتی ہے جو گند الماریوں میں نہ پھینکے بلکہ ڈسٹ بن میں پھینکے۔ گوگل اسے سمجھا رہا تھا، اپنی الماریوں سے شروع کرو، سارا سامان، اور سارے سے مراد ہے سارے کا سارا سامان باہر نکالو۔ 3 ڈبے بناؤ، ایک ردی کا، ایک خیرات کا، اور ایک وہ جو تمہارا ہے۔ وہ شاید گھنٹہ بھر بالکل سن سی یک ٹک پڑتی رہی۔ پھر اس نے آستین اوپر چڑھائے، دوپٹہ کسا، بال باندھے، ایک عزم سے اپنے کمرے کو دیکھا۔ آنکھوں میں چمک لیے وہ اونچا سا بولی، میں اس ملک کی سب سے آرگنائز لڑکی بننے جا رہی ہوں۔ شکر ہے سیم نہیں تھا، ورنہ اتنا ہنستا کہ بس۔ حنین ہمیشہ سمجھتی تھی کہ سگھر لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی سنبھال کر رکھتی ہیں۔ غلط، وہ کنجوس اور گندی لڑکیاں ہوتی ہیں، کیونکہ سنبھالنے کے لیے رکھی چیزوں میں سے اکثر گند ہوتی ہیں۔ اس نے الماریاں خالی کیں، دراز الٹے، شیلف کا سامان بھی فرش پر ڈھیر کیا۔ چیزیں اور چیزیں۔ ہم بذات خود کتنی گندی میلی قوم ہیں، ردی سے الماریوں کو بھر کر رکھتے ہیں، مگر اب مزید نہیں۔ گوگل نے کہا تھا ہر وہ چیز جو تم نے پچھلے 2 سال سے استعمال نہیں کی وہ پھینکو، قابل استعمال چیز خیرات کر دو، اور صرف ضرورت کی چیزیں واپس رکھو۔ اس نے بھی 3 ڈھیر لگانا شروع کیے، میک اپ کا ایکسپائرڈ، پرانا سامان، پرانی چوڑیاں، پرانے کپڑے، کاغذ، کاپیاں، کتابیں، جوتے، سوکھے ہوئے قلم، خالی ڈبے۔ اف، اتنا گند۔ جب اس کے 3 ڈھیر مکمل ہوئے اور وہ اٹھی تو کمر دکھ رہی تھی، مگر حسینہ کو آواز نہ دی۔ انا جو آڑے آتی، خود ہی کوڑے والے بڑے سیاہ شاپر میں سب ڈالا اور باہر رکھائی۔ کچن سے اخباریں اٹھائیں اور اپنی الماریوں میں بچھائیں، شیلف صاف کیے، چیزیں درست کر کے جوڑ کر رکھیں۔ دراز صاف اور ہلکے ہو گئے۔ جب ساری الماریاں اور دراز اندر سے صاف ہو چکے تو وہ جالوں والا ڈنڈا لائی، ہر کونے سے جالے صاف کیے۔ گوگل کہتا تھا پھول جھاڑو سے دیواروں پر بھی جھاڑو لگاؤ، جو حکم وہ بھی کیا۔ پھر گیلی اخبار سے شیشہ صاف کیا، گیلے کپڑے سے ڈسٹنگ کی، جھاڑو لگایا، صوفے اور پلنگ دھکیل کر بالخصوص کونوں سے جھاڑو لگایا، رگ کو ویکیوم کیا، فرش پر موپ لگایا۔ موپ دھونے کی ہمت نہیں تھی، ویسے ہی کچن میں حسینہ کو دے آئی۔ اب ٹوٹتی کمر کے ساتھ واپس آ کر کمرہ دیکھا تو طمانینت کا احساس ہوا، مگر ہاں بیڈ شیٹ رہ گئی۔ جلدی سے اسے تبدیل کیا۔ اف، سب اتنا نکھر گیا تھا، صاف چمکتا ہوا۔ گردن اٹھائی تو دل دھک سے رہ گیا، پنکھے پہ جالے تھے۔ اوہ نو، وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کراہی تھی۔ اب اگر اوپر جالوں والا جھاڑو مارا تو سارے کمرے کی صفائی کا بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ کیا کرے؟ دوڑ کر گوگل سے پوچھا۔ جواب پا کر سکا سانس لیا۔ کمرے کے وسط میں میز کھینچ کر رکھی، اوپر اسٹول رکھا اور پرانے تکیے کا کور لیے اوپر چڑھی۔ ایک ایک پہ باری باری کور چڑھایا اور رگڑ کر جالے اس کے اندر اتار لیے۔ پنکھا گزارے لائق صاف ہو ہی گیا، جالے نیچے بھی نہیں گرے۔ اب جو نیچے کھڑے ہوئے حنین نے گردن گھما گھما کر اپنے کمرے کو دیکھا تو دل میں سکون سا بھر گیا۔ ایک تشفی کا احساس تھا کہ یہ کمرہ اندر تک، الماری کے درازوں اور نہا خانوں تک صاف ستھرا ہے۔ صفائی کا احساس، طمانینت انمول ہوتی ہے۔ اس سارے میں اس کی حالت شدید دیگر گو ہو گئی تھی، مگر وہ خوش تھی، بے حد خوش،
صاف ستھرا استری شدہ کپڑے نکالے، نہا دھو کر بال برش کر کے پرفیوم لگا کر نماز پڑھی، نیچے جا کر کھانا کھایا اور پھر کمرے میں آ کر لمبی تان کر سو گئی۔ میٹھی میٹھی نیند بہت ہی جو اس وقت اسے آئی تھی۔ حنین کی آنکھ باتوں کی آواز سے کھلی، بمشکل اس نے آنکھیں کھولی اور کمبل ہٹا کر دیکھا۔ مغرب ہو چکی تھی اور کمرے کی بتیاں جلی تھیں۔ وہاں اسامہ اور ندرت کھڑے زمر سے بات کر رہے تھے، جو کوٹ اور پرس اٹھائے چوکھٹ میں کھڑی ستائشی انداز میں کہہ رہی تھی، واقعی بھابھی اس نے آج بہت کام کیا ہے، آپ کا تو کمرہ چمک رہا ہے۔ حنین نے پلکیں جھپکیں، کوہنی کے بل اٹھی، کمر ابھی تک اکڑی ہوئی تھی۔ پنکھا، لائٹ، ہر شے صاف کی ہے، الماریاں تک جڑی ہیں۔ ندرت کی آواز میں ستائش تھی۔ ہر ناخوابیدہ آنکھوں اور لبوں پر معصوم مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ دل بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ ادھر اسامہ کہہ رہا تھا، واہ امی، یہ صداقت بھائی کی بیوی تو بہت اچھا کام کرتی ہے۔ حنین کا منہ کھل گیا، وہ یکدم بالکل شل ہو گئی۔ دمن نے اسے اٹھتے دیکھ لیا، تبھی پکارا، حنین تم نے اپنی نگرانی میں اسے صفائی کروائی تھی نا؟ ویسے صداقت سے کہیں زیادہ جو سلیقہ شعار ہے یہ لڑکی، آئی ایم امپریسڈ۔ حنین کے اوپر سے گویا ٹرک گزر گیا تھا۔ وہ سب اس سے اب بار بار حسینہ کی تعریف کر رہے تھے۔ ڈھیروں آنسو حنا کے حلق میں جمع ہوئے، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ ایک دم رخ موڑ کر کمبل تان کر واپس لیٹ گئی۔ اگر اس وقت وہ دفاع میں ایک لفظ بھی کہتی تو اسے پتا تھا وہ رونے لگ جاتی، سو کمبل کے اندر خود کو چھپا لیا۔ کہاں سے لائیں بھلا ہم جواز ہم سفری، تجھے عزیز تیرے خواب اپنا حال مجھے۔ اس چمکیلی مگر ٹھنڈی دوپہر آبدار عبید اپنی رہائش گاہ کے گیٹ سے کار نکال رہی تھی جب ٹھٹک کر رکی۔ ایک شخص وہاں منتظر سے کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھوں میں ایک ڈبہ پکڑ رکھا تھا جسے لہراتے ہوئے وہ کار تک آیا۔ آبی رکی مگر شیشہ نہیں کھولا۔ اس نے قریب آ کر ڈبہ دکھایا، اوپر فارس غازی کا نام لکھا تھا۔ آبدار نے تیزی سے بیلٹ کھولا اور باہر نکلی۔ گیٹ پر مامور گارڈ اس طرف آنے لگے مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر ان کو پلٹ جانے کا اشارہ کیا اور خود اس شخص کی طرف مڑی۔ یہ فارس غازی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے ڈبہ بڑھایا۔ آبی نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ڈبہ تھاما۔ وہ فوراً پلٹ کر اپنی موٹر سائیکل کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے دور ایک ہاسپٹل کی پارکنگ ایریا میں کار روکے اندر بیٹھی تھی اور ڈبہ کھلا پڑا تھا۔ اندر ایک لکڑی کا چھوٹا سا پین کیس تھا اور اوپر ایک چٹ رکھی تھی جس پر ایک نمبر درج تھا۔ وہ سوچتی رہی، بالآخر اس نے موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کیا۔ پہلی گھنٹی پر کال مل گئی۔ بھاری مگر دھیمی مردانہ آواز سنائی دی، میرا پارسل مل گیا؟ آبدار کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ کیا آپ کی جیل میں 5 کلومیٹر تک موبائل جیمرز نہیں لگے ہوتے؟ ہمیں جیمرز کو دھوکہ دینے کے 100 طریقے آتے ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ کنفیوزڈ ہوں، اس پین کا کیا کروں؟ اس نے لکڑی کا کیس کھولا۔ اندر پلاسٹک میں لپٹا سنہری قلم رکھا تھا۔ وہ بال پین تھا جس کو پیچھے سے دبانے پر نب باہر نکلتی تھی۔ اسے مت چھوئیں، وہ جلدی سے بولا تھا، اس میں سائنائڈ ہے، زہر۔ آبدار نے جلدی سے کیس بند کیا۔ خوبصورت پیشانی پہ لکیریں ابھریں۔ میں اس کا کیا کروں؟ یہ اسے دینا ہے، وہ دھیمے سے بولا۔ وہ اس کا کیا کرے گا؟ دفع از خو یشتن، دفاع ذات۔ آپ تو فارسی بھی بولتے ہیں۔ مگر پھر وہ برہم ہوئی۔ میں اپنے باپ کو دھوکہ دوں، ہاشم سے دغا کروں، بین الاقوامی قوانین توڑ دوں اور سیکیورٹی کو بائی پاس کر کے یہ قلم اس تک پہنچاؤں؟ یہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں آپ مجھے؟ میں صرف درخواست کر رہا ہوں، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اپنے بیرک میں دیوار سے لگا کھڑا وہ آستین موڑے فون کان سے لگائے کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ برہمی، وہ غصہ، وہ بے بسی سب مفقود تھا۔ وہ اب پرسکون تھا۔ آبدار کے تنے نقش پھر سے ڈھیلے پڑے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا دی۔ اور میں یہ کیوں کروں گی؟ بدلے میں بھی آپ کے لیے کچھ کروں گا۔ مثلاً کیا؟ وہ شرارت سے نچلا لب دبا کر بولی، جو آپ کہیں۔ وہ بھی مسکرایا۔ آپ میرے ساتھ چائے پئیں گے؟ کہہ کر اس نے بے اختیار دانتوں تلے زبان دبائی اور خفت سے آنکھیں میچیں۔ بیرک میں کھڑے فارس کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ چائے؟ 2 دفعہ انکار کیا آپ نے چائے کے لیے، ایک تب جب آپ پہلی دفعہ ادھر آئے اور ایک تب جب ہم ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں ملے تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔
سر جھکائے نفی میں گردن جھٹکی اور جوتے سے زمین کو مسلتے بولا، میں شادی شدہ آدمی ہوں آبدار بی بی، پھر تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی ترنت بولی، اوکے، میں آپ کے ساتھ چائے پیوں گا اگر میں باہر آیا تو، مگر آپ یہ اس کو دے دیں گی؟ فارس نے نرمی سے یاد کرایا، لیکن جب میں اس سے مل لوں گی تو پھنسی کو دیا وقت ختم ہو جائے گا اور وہ اس کو مار دے گا۔ جو میں کہہ رہا ہوں آپ وہی کریں۔ اس کی آواز سنجیدہ اور بے لچک تھی۔ آبی نے مسکرا کر شانے اچکائے، آپ کو اچھا لگتا ہے یہ کرنا؟ کیا کرنا؟ جیل میں بیٹھ کر خود مقید ہو کر بھی ہم سب کو کنٹرول کرنا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، شرافت سے قید کے دن کاٹ رہا ہوں۔ وہ سادگی سے بولا تو لبوں پر مسکراہٹ پھر سے در آئی تھی۔ آبی مسکرا دی، میں اس جیل صرف اس لیے گئی تھی کیونکہ میں وہ جگہ دیکھنا چاہتی تھی، دوبارہ کبھی میں ادھر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ٹھنڈی سانس بھری، آپ کے لیے میں یہ کر لوں گی۔ وہ فون بند کرنے لگی جب اس نے پکارا، آبدار۔ وہ ٹھہری۔ تھینک یو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ آبدار عبید کو نہیں معلوم وہ کیوں مسکرا رہی تھی، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ ایک دم سے ساری دنیا خوبصورت لگنے لگی تھی۔ شہر آباد کر کے شہر کے لوگ اپنے اندر بکھرتے جاتے ہیں۔ دوپہر کی نرم سنہری کرنیں قصرے کاردار کی اونچی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر گر رہی تھیں۔ لاؤنج میں کنارے پر کھڑکی کے آگے بیٹھی کرسی پر شاہانہ انداز میں جواہرات کروفر سے ناک سے مکھی اڑا کر بولی تھی، اور بھی کچھ کہہ رہے تھے تم؟ آپ کا اس ہفتے ایک فوٹو آپ کرنا ہے زلزلہ متاثرین کے ساتھ۔ وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھا اپنے سیل فون پر کچھ چیک کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، احمد، کیا یہ بہت مصنوعی نہیں لگے گا؟ مسز کاردار، سب کو معلوم ہے کہ فوٹو آپس جھوٹ اور بکواس ہوتے ہیں، لیکن اس جھوٹ کو پیش کرنے کے لیے مہارت ہونی چاہیے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے اس کا فوٹو آپ اتنا ہٹ ہو جاتا ہے، اسی لیے آپ نے مجھے ہائر کیا ہے نا، سو مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ وہ تحمل سے کہہ رہا تھا۔ جواہرات نے جواباً ہاتھ بڑھا کر اس کا شانہ تھپکا، جو تم کہو۔ لاؤنج کے انڈور پلانٹ کو پانی دیتی فیونا نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر وہ منظر دیکھا اور پھر ناخوشی سے ناک سکیڑتی واپس کام کرنے لگی۔ وہ جواہرات کا اب صرف PRO نہیں تھا، نہ ہی وہ صرف اس کا امیج کنسلٹنٹ رہا تھا، وہ اس کا باڈی مین بنتا جا رہا تھا۔ باہر لان میں کار رکی، دروازہ کھلا، ہاشم کاردار کوٹ کا بٹن بند کرتا باہر آتا دکھائی دیا۔ وہ آنکھیں سامنے اونچے قصر پر جمائے، چہرے پر سختی اور برہمی طاری کیے ساتھ نکلتے رئیس سے بات کر رہا تھا۔ یہ میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹے کی ضمانت کے لیے واقعی کوٹ گیا تھا، مزید کیا معلوم ہو سکا ہے؟ سر، فاطمی نے پچھلے 3 ماہ میں 4 دفعہ ہمارے جاننے والے ایک کوریئر کے ذریعے کرنسی باہر لانڈ کرائی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے اثاثے باہر منتقل کر رہا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے نام پر ایک گھر بھی بارسلونا میں قسطوں میں خرید رہا ہے۔ اچھا؟ وہ پتیلے تاثرات کے ساتھ سنتا برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ رئیس اس سے ایک قدم پیچھے تھا۔ کیا اس سے بات کریں گے آپ؟ تمہاری جگہ خاور ہوتا تو یہ کبھی نہیں پوچھتا، وہ کہہ کر لمحے بھر کو رکا، پھر سر جھٹک کر اوپر چڑھتا گیا۔ ابھی اس پہ نظر رکھو، صرف نظر۔ وہ اندر آیا اور بس ایک سرسری نظر ماں اور اس کے باڈی مین پر ڈال کر اوپر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب فریش ہو کر شرٹ اور ٹراؤزرز میں ملبوس آرام دہ حلیے میں نیچے آیا تو جواہرات تنہا بیٹھی تھی۔ وہ احمد کی چھوٹی کرسی پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ آپ نے کال کی تھی، کوئی اہم بات؟ جواہرات نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ خاور والے سارے مسئلے کے بہت دن ہو گئے ہیں۔ وہ بالآخر ذہنی طور پر پرسکون ہوتا نظر آ رہا تھا۔ خاور والے سارے مسئلے کے بہت دن بعد وہ بالآخر ذہنی طور پر پرسکون ہوتا نظر آ رہا تھا۔ جواہرات نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھپکا۔ ہاشم، شہری اور تمہاری ڈائیورس کو 2 سال ہونے کو آئے ہیں۔ سادی، خاور، وہ سارے مسئلے بھی حل ہو گئے ہیں۔ فارس بھی قصہ پاری نہ ہو گیا۔ اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، نئی زندگی شروع کرنے کا وقت ہے۔ آپ چاہتی ہیں میں شادی کر لوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بالکل، اور اب تمہیں جلد از جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔ مجھ سے مسز شائستہ زکی نے کہا ہے ان کے بیٹے کے لیے ہارون کو پیغام بھجواؤں۔ اگر ہارون آبی کے لیے انٹرسٹڈ ہو تو مسز شائستہ زکی باقاعدہ پرپوزل دیں گی، لیکن اگر تم
आबी में दिलचस्पी रखते हो तो कोई फैसला कर लो। वो कहने के साथ नरमी से इसके हाथ को थपक भी रही थी। हाशिम ने गहरी सांस लेकर तने आसाब ढीले छोड़े। वो बोला कुछ नहीं, मगर चेहरे पर सब लिखा था। मैं देख सकती हूँ आबी के लिए किसी और का प्रपोजल आता देखकर तुम डिस्टर्ब हुए हो, इसीलिए फैसला कर लो। हाशिम ने नज़र उठाकर जवाहरात को देखा और ज़रा सा मुस्कुराया। वाकई अब आगे बढ़ने का वक्त है। सीढ़ियों के ऊपर कमरे के आगे बनी रीलिंग पे खड़ा नौशेरवां का हलक तक कड़वा हो गया। आबदार, वही आबदार। वो शदीद नाखुश नज़र आने लगा था। तमाम खाना बदोशों में मुश्तरक है ये बात। सब अपने अपने घरों को पलट कर देखते हैं। उस रोज़ सर्दी कुछ ज़्यादा ही थी। कमरा अदालत में हीटर चल रहा था। जुमर सुर्ख पड़ती नाक के साथ अपनी मेज़ पर बैठी गवाह के बयान को सुनती कागज़ पर कुछ लिख रही थी। उसका चेहरा बुखार की हिद्दत से गुलाबी पड़ रहा था। आंखों तले हल्के थे। फारस गाहे बगाहे नज़र उठाकर इसको देखता था। वो गो के पहले की तरह पुरसकून था, मगर इसको देखते हुए आंखों में फिक्रमंदी दर आती थी। ज़रा सा इसकी तरफ झुककर बोला, तबीयत ठीक नहीं थी तो समात में ना आती, अगली तारीख का इंतज़ार कर लेती। जुमर ने मुलामाती नज़रों से इसे देखा। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी रोज़ रोज़ शक्ल देखने का, मगर जो तुम्हारे घर वाले हैं ना, वो बहुत परेशान हैं। चाहते हैं तुम जल्द रिहा हो जाओ। तुम्हारी तो आदत है जेल जाना, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको पड़ता है। फारस ने सुकून से इसकी बात सुनी। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, जैसे मुझे बड़ा फ़र्क पड़ता है। सर झटक कर वो कटहरे की तरफ मुतवज्जा हुई। वो मुस्कुराहट दबाए खामोश हो गया। कटहरे में अब की बार एक दरमियानी उम्र की औरत खड़ी थी। सांवला मगर संजीदा चेहरा, नफीस लिबास और उठी हुई गर्दन। इसके सामने खड़ा प्रोसिक्यूटर सवाल कर रहा था। मकतूल यानी आपके शौहर कमरुद्दीन साहब फारस गाजी का जिक्र आपसे करते थे? जी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सुनी सुनाई बात। जुमर ने बेजारी से आवाज़ बुलंद की, साथ ही जुकामज़दा सांस नाक सुकड़ कर अंदर खींची। योर ऑनर, मकतूल की बात की अहमियत से दिफा कैसे इनकार कर सकता है? ओवर रूल्ड वर्ड। जज ने प्रोसिक्यूटर की पूरी तवज्जो सुनने की जहमत भी नहीं की और नागवारी से जुमर का एतराज़ रद्द किया। वह शदीद कीना परवर नज़रों से इनको देखती रही। फारस बार बार एक खामोश नज़र उस पर डालता था। जी, वो अक्सर फारस गाजी का जिक्र करते थे। अब वो फारस और इसकी दुश्मनी के मुताल्लिक कोर्ट को आगाह कर रही थी। जुमर सर झुकाए कुछ लिखते हुए सुनती रही। अपनी बारी आने पर वो उठी और इतने ही बुरे मूड के साथ इनके सामने जा खड़ी हुई। मिसिस कमरुद्दीन, मकतूल चंद दुकानों के मालिक थे, अच्छा खासा पैसा छोड़ कर गए हैं। उनकी मौत के बाद वो पैसा किसको मिला है? वो शरन तकसीम किया गया है। खातून संजीदगी और बुर्दबारी से बोली, चूँकि आपकी कोई औलाद नहीं थी तो वो रकम आपके और मकतूल की बहन के हिस्से में आई होगी। जी हाँ, मकतूल की बहन के शौहर आपके भाई हैं। वो पिछले माह गवाही देने के लिए आए थे। वो मकतूल के साले और बहनोई दोनों हैं। क्या ये दुरुस्त है कि आपकी वटे सटे की शादी थी? जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमरुद्दीन की तमाम प्रॉपर्टी आपको और आपके भाई को मिली है। समझने वाले अंदाज में सर हिलाते हुए जुमर ने सादगी से पूछा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर तेजी से बोला। स्टैंडर्ड। जज साहब ने तनबी भरी नज़र जुमर पर डाली। मिसिस कमरुद्दीन, वो गहरी सांस लेकर इसकी तरफ घूमी। क्या आपका और कमरुद्दीन साहब का कोई जॉइंट बैंक अकाउंट है? जी है। वो चौंकी। और क्या जिन दिनों कमरुद्दीन साहब जेल में थे आपने एक खतीब रकम निकलवा कर अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र की थी? इसके चंद कागजात बारी बारी जज और प्रोसिक्यूटर के सामने रखें। एक कॉपी गवाह को थमाई। खातून हाथ में पकड़े कागज़ को देखकर खामोश हो गई। मिसेस कमरुद्दीन, क्या ये दुरुस्त है कि जब कमरुद्दीन को इस खतीर रकम के ट्रांसफ़र का इल्म हुआ तो बैंक ऑफिस में बैठे उन्होंने आपके भाई के साथ झगड़ा किया? जी दुरुस्त है। निगाहें झुकाए वो बोली। और इस झगड़े में आपके भाई ने कमरुद्दीन साहब को शदीद बुरा भला कहा और इस झगड़े के 1.5 माह बाद कमरुद्दीन साहब का कत्ल हो गया। क्या ये दुरुस्त है? जी। वो हल्का सा बोली। निगाहें बदस्तूर झुकी थीं। मुझे मज़ीद कोई सवाल नहीं पूछना। वो कोर्ट को एक सस्पेक्ट देकर आराम से मुड़कर अपनी कुर्सी की तरफ चली आई थी
اور پہلے سے بہتر نظر آ رہی تھی۔ البتہ فارس نے ہلکے سے سرگوشی کی۔ پروسیکیوٹر نے آبجیکٹ نہیں کیا۔ زمر چونکی۔ فارس تیکھی نظروں سے پروسیکیوٹر کو دیکھ رہا تھا، جو سارا وقت خاموش بیٹھا رہا تھا اور اب گواہ کو ری ایگزام کرنے اٹھ رہا تھا۔ ایک دم زمر کو احساس ہوا خرابی طبیعت کے باعث آج اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ مسز قمر الدین، وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، آپ نے وہ رقم کیوں نکلوائی تھی؟ زمر ابرو اکٹھے کیے آگے ہو کر بیٹھی۔ خاتون خاموش رہیں۔ مسز قمر الدین، اگر آپ جواب نہیں دیں گی تو فاضل عدالت کے سامنے آپ کا اور آپ کے بھائی کا کردار مشکوک ہو جائے گا۔ وہ رکی۔ 1 سال پہلے مجھے بریسٹ کینسر ڈائگنوز کیا گیا تھا۔ یہ رقم اس کے علاج اور سرجری کے لیے نکلوائی تھی میں نے۔ قمر الدین صاحب کو پریشانی سے بچانے کے لیے لا علم رکھا تھا۔ میرا بھائی ہر لمحے میرے ساتھ رہا تھا۔ نگاہیں جھکائے وہ بولی تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ زمر نے کراہ کر آنکھیں میچ لیں۔ پروسیکیوٹر اب اس کی میڈیکل رپورٹس عدالت میں جمع کروا رہا تھا۔ پھر مڑ کر فاتحانہ انداز میں زمر کو دیکھا۔ کیا آپ ریکراس کرنا چاہیں گی گواہ کو؟ نو تھینکس، وہ تلخی سے کہہ کر کاغذ پر لکیریں کھینچنے لگی۔ فارس نے دیکھا وہ صرف تکونے بنا رہی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت ہی برا ثابت ہو رہا تھا۔ یقین حرف دعا بے یقین موسم میں بہت کٹھن تھا بچانا، مگر بچایا ہے۔ ہوٹل کے کچن کی ویران پڑی پینٹری کے دروازے سے اندر جانے کے بعد فصیح آبدار کو راہداری میں آگے لے آیا۔ ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر وہ رکا۔ مس، آپ اپنا پرس، سیل فون کچھ بھی نیچے نہیں لے جا سکتی۔ میں معذرت خواہ ہوں، مگر ہارون صاحب آپ پہ بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ سفید لمبا سویٹر پہنے اور سرخ اسکارف میں ملبوس آبی نے ایک چبھتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی اور میز پر اپنا پرس الٹایا۔ چابیاں، قلم، موبائل، لپسٹک، کریڈٹ کارڈ، سب کچھ میز پر گرا دیا تھا۔ اب وہ ہاتھوں سے انگوٹھیاں اتارنے لگی تھی۔ فصیح شرمندہ ہو کر نہیں خیر ہے کہنے لگا، مگر آبدار نے اسی خاموشی سے انگوٹھیاں میز پر پٹکیں، کڑا اتارا، گھڑی کھول کر وہاں رکھی، اسکارف تلے ہاتھ ڈال کر چین نوچ کر اتاری، دوبارہ اسکارف تلے ہاتھ ڈالا اور اب سر کی پن اتاری، پھر دونوں ہاتھ اٹھائے۔ کیا تمہاری تسلی ہو گئی؟ اب میں کلیئر ہوں اور واک تھرو گیٹ سے گزروں؟ کوئی سائرن نہیں بجا۔ وہ ہر دھات سے پاک تھی۔ وہ مڑی اور اسی خشمگین نظروں سے فصیح کو دیکھتے بولی، اب اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس کا انٹرویو نوٹ کرنے کے لیے نوٹ بک اور پین اٹھا لوں؟ کہتے ہوئے اپنی چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ آف کورس مس۔ آبی نے اسی برے موڈ سے نوٹ بک اٹھائی، سنہری پین اٹھایا اور پھر اس کی طرف بڑھایا۔ ان کو بھی چیک کر لو تاکہ کل کو اگر وہ بھاگ جائے تو تم مجھ پر الزام نہ دھرو۔ لو چیک کر لو، میں صرف حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے سر کو خم دے کر بولا اور آگے بڑھ گیا۔ آبی قلم اور نوٹ بک پکڑے اس کے پیچھے ہو لی۔ جب سعدی یوسف کو اس کے سامنے لا بٹھایا گیا تو وہ سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ سعدی بھی خاموش مگر اکھڑا اکھڑا سا لگتا تھا۔ وہی سفید ٹی شرٹ پہنے جو اب دھل دھل کر بے رنگ ہو چکی تھی، ابرو بھیچے اسے دیکھ رہا تھا، خاموش، بالکل چپ۔ فصیح آبدار کے پیچھے آ کھڑا تھا۔ مجھے تمہاری نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے بارے میں چند سوال کرنے ہیں، خشک لہجے میں کہتے ہوئے اس نے نوٹ بک کھول کر قلم اس پر جمایا، پھر پیچھے سے دبایا، نب نکل آئی اور اس نے بک پر چند الفاظ لکھے، پھر اس کی خاموشی محسوس کر کے سر اٹھایا۔ مجھے ہاشم سے بات کرنی ہے، یہاں کوئی میری اس سے بات نہیں کروا رہا۔ یہ کہتے ہی اس کا فون آف ہے، ساتھ ہی ایک کٹیلی نظر پیچھے کھڑے فصیح پر ڈالی۔ آبدار نے گہری سانس لی اور نگاہیں اس پر جمائے رکھے وہ بولی، تمہاری سرجری کے دوران خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے تم کلینکلی مر چکے تھے۔ میں جاننا چاہتی ہوں اس دوران تم نے کیا محسوس کیا؟ یہ لوگ مجھے مار دیں گے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے چینی سے مگر ضبط سے بولا تھا۔ ہاشم کو بتاؤ کہ یہ مجھے مار دیں گے۔ تم نے کیا دیکھا؟ کوئی خواب، کوئی چہرہ یا کوئی ایسا سفر جو تم بیان نہیں کر سکتے ہو؟ تم میری مدد کرو گی یا نہیں؟ وہ سن رہی تھی اور اب کہ وہ بولا تو آواز بلند تھی، چہرے پر دکھ تھا۔ میں نیوٹرل ہوں، اس نے کلک کے ساتھ بین بند کر دیا اور نوٹ بک پر رکھ کر اس کی طرف بڑھایا۔ 1 گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے۔
میں مزید تمہاری باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر کچھ یاد آ جائے تو اس پر لکھ دینا اور گارڈ کو دے دینا، وہ مجھ تک پہنچا دے گا۔ فصیح آبی کی پشت پر کھڑا تھا، اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے آبی نے ابرو سے قلم کی طرف اشارہ کیا، گویا التجا کی کہ اسے پکڑو۔ سعدی نے لمحے بھر کو تامل کیے بغیر قلم اور نوٹ بک تھام لی، پھر باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھے۔ آبدار سنجیدہ سی اٹھ گئی۔ چلو فصیح، اگر زیادہ دیر ٹھہری تو مجھے تمہارے قیدی پر ترس آ جائے گا، بے نیازی سے کہہ کر وہ باہر جانے لگی جب فصیح رکا۔ 1 منٹ، مجھے اس کو چیک کرنے دو۔ وہ سعدی کی طرف بڑھا۔ آبی منجمد ہو گئی، سانس تک رک گیا۔ فصیح نے سعدی کے ہاتھ سے نوٹ بک لی اور اسے کھولا، اچھی طرح کھنگالا، صفحے پلٹائے، ان کو سونگھا، کوئی نادیدہ انک ہو شاید، پھر مطمئن ہو کر بک واپس کر دی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آبی کی جان میں جان آئی۔